نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف به المخلوق تكون مع الفعل. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. حضرات آج کا جو درس ہے میں آغاز ہی میں عرض کر دوں، بلکہ تمام عقائد کی کتابیں یہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک ہے جنرل پبلک کے لیے، تو بیان بھی اتنا ہی کرنا چاہیے کہ جتنا جنرل پبلک سمجھ لے، اور ایک اس کا حصہ ہوتا ہے خواص کے لیے. کیونکہ خواص کا مطلب کہ جب تک آپ بہت سے باقی علوم نہیں نہ پڑھیں گے، بہت سے، تو آپ ان باتوں کو اتنا ڈیپلی جا کر سمجھ نہیں سکتے. مطلب عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی کہ اتنا ڈیپ، چونکہ انسان نے پہلے اس کے لیے منطق پھر پڑھے، پھر باقی بہت سے علوم ان کے لیے ضرورت ہوتی ہے. تو پہلے انسان ان تمام علوم کو پڑھنے کے بعد پھر جب وہ ویری اینڈ تک جاتا ہے نا جی، تو پھر اس کے لیے اتنے پڑھے. تو اس لیے میں صرف وہ باتیں اس طریقے سے بیان کروں گا کہ جو ایک عام انسان کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دروس عوام کے لیے ہے. تو بات ایسی کرنی چاہیے کہ جو عوام کی سطح کی بات ہو. خواص کے لیے پھر مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن پڑھاتے بھی تب ہیں کہ پہلے ان بچوں کو وہ بات سمجھنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ ان میں بات سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے. تو پہلے ان میں صلاحیت پیدا کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ ڈیپ اور گہرائی میں جا کر باتیں کی جاتی ہیں. تو یہاں پر بات یہ ہے کہ استطاعت، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کوئی ایسی بات کا حکم نہیں دیتا کہ پہلے اس کی استطاعت نہ عطا فرمائے. اور استطاعت کا معنی ہوتا ہے کرنے کی قوت. جب تک کرنے کی طاقت نہ ہو تو پھر اس کی ڈیٹیل ہے آگے، طاقت کی ڈیٹیل ہے. تو اس کا میں صرف وہ حصہ بیان کر رہا ہوں جو عوام کے ساتھ جن کا تعلق ہے. اس کا جو ایک اور حصہ ہے وہ بڑا تھوڑا سا ڈیپ ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ موٹا موٹی بات یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی اعمال خیر ہے، جو بھی خدا کا حکام ہے، یہ طاقت کے ساتھ مشروط ہے. معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے میں پہلے وہ قوت پیدا فرماتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے کہ اب کر. تو مثلا میں آپ کو چند مثالیں عرض کروں. اس کے بعد اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرو، اور وضو میں ہم دھوتے ہیں اپنا منہ، ہاتھ، پاؤں، یہ مسح وغیرہ کرتے ہیں. اگر پانی یہاں موجود ہے، لیکن پانی ہے بڑی گہرائی میں ہے، اور آپ کے پاس ڈول بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں ہے، تو یہ پانی آپ کی طاقت سے باہر ہے نا. تو اب یہاں پر خدا کو حکم بھی نہیں ہے کہ وضو کر، کیونکہ بھائی وضو کیا جاتا ہے پانی کے ساتھ، اور پانی پر ہماری قدرت ہونی چاہیے. جب قدرت ہی نہیں ہے تو وضو کیسے کریں گے؟ اب یہاں پر پھر دوسرا حکم آ جائے گا، بھائی اب کیا کرو، مسح کرو. لیکن کبھی ایسی صورتیں بھی آ جاتی ہیں کہ انسان، میں ابھی مثال عرض کرتا ہوں، نہ مسح نہ وضو، دو کام ہی نہیں ہو سکتے. مثلا ایک انسان کے بازو یہاں سے کاٹ دیے جائے، کئی لوگ آپ دیکھے ہوں گے کہ جن کے دونوں بازو کٹے ہوتے ہیں. اب اس انسان کے لیے ہم کہیں گے کہ بازو دھونا اس کے لیے فرض ہے، یا جب ہم تیمم کریں گے تو اس میں ان بازو کا مسح کرنے اس پر فرض ہے؟ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ استطاعت ہی نہیں ہے. جس چیز پر اس نے جن چیزوں کو دھونا تھا وہ چیز ہی اس کے پاس نہیں ہے، اس میں قوت ہی نہیں ہے اس کام کے کرنے کی. نہ اب وضو کر سکتا ہے،
کیونکہ بازو ہی نہیں ہے، بازو کے زیادہ سے زیادہ تو اتنا ہی تو ہونا تھا نا، تو اس کے آگے وہ اس کے بازو کٹ گئے ہیں۔ اب اگر اس کے جناب ہم چلو تو آپ وضو نہیں کر سکتے، تیمم کرو تو تیمم تو اسی جگہ پر کرنا تھا نا، تو یہاں پر وہ جگہ ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ میرا خیال آپ بات سمجھ گئے ہوں کہ اسی طرح حج ہے، انسان کی آنکھیں نہیں ہے، نبی نہ ہو گیا، حج میں جناب طواف ہے، حج میں سعی ہے، حج میں صفا مروہ ہے، حج میں مینا میں جانا ہے، حج میں جناب آپ نے میدان عرفات میں جانا ہے، یہ سارے کام ہیں، آنکھیں نہیں ہے۔ کیا نبینے پر حج فرض ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ وہ کام کرنے کی پہلے قوت عطا کرتا ہے، طاقت عطا کرتا ہے، اسی طاقت کا نام استطاعت ہے۔ پہلے آتی ہے استطاعت، اس کے بعد نافذ ہوتا ہے خدا کا حکم۔ اب مجھے بتاؤ، یہ ساری چیزیں ہوں، دماغ ہی کام نہ کرے تو کیا خدا کا کوئی حکم اس پر نافذ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بھائی دماغ کے بغیر یہ ساری چیزیں نکمی ہیں۔ آنکھ بھی تب کام کے دماغ کام کرتا ہو، ہاتھ بھی تب کام کے دماغ کام کرتا ہو، پاؤں بھی تب کام کے دماغ کام کرتا ہو، یہ سارے کام تب ہے دماغ، ایک انسان کا دماغ ہی نہیں ہے تو پاگل انسان پر خدا کا کوئی حکم بھی نافذ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں خدا تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی قوت ہی نہیں ہے۔ پہلے اللہ رب العزت بندے کو عطا فرماتا ہے طاقت، قوت کرنے کی صلاحیت، اس کے بعد خدا کا حکم ہوتا ہے تمام معاملہ۔ اب یس، جب تک کسی بھی کام کرنے کی قوت ہے خدا کا حکم ہے۔ بس ایک آدمی صحت مند نماز نہیں پڑھتا، کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا وجہ ہے؟ اسی لیے ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا تو حکم کیا ہے؟ بیٹھ کر پڑھ۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ۔ تو بھائی یہ ساری ہے نا، جو آدمی کھڑا ہو سکتا ہے اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو بیٹھ سکتا ہے اس کو لیٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب ایک کام کرنے کی اجازت ہوگی تو پھر دوسری کی طرف ہم منتقل نہیں ہو سکتے، لیکن چونکہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، قیام فرض ہے، تو قیام نہیں کر سکتا بھائی بیٹھ کر پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ، لیکن تو چھوڑ نہیں سکتے اس کو۔ اسی کے مقابلے میں دیکھ لیں آپ، روزہ ایک آدمی شدید بیمار ہو گیا ہے، رکھ ہی نہیں سکتا، تو بھائی اس کو نہیں کہیں گے تو روزہ رکھ، کیونکہ بھائی اگر اس نے روزہ رکھتا تو اس کی بیماری یا تو بہت زیادہ ہو جائے گی یا مر جائے گا اس بیماری میں، طاقت نہیں ہے اس میں روزہ رکھنے کی۔ تو بھائی یہ ہے اس کا مطلب، اور یہ کام ہوتا کب ہے؟ جس آدمی وزن وضو میں فرض ہے چار، لیکن چار اس کے لیے جس کے دو بازو ہوں، مثلا کسی آدمی کے دونوں پاؤں کٹ جائے، کہیں آپ نے دیکھے جن کے دونوں پاؤں کٹ جاتے ہیں، تو اس کے لیے وضو میں تین فرض ہوتے ہیں، چار فرض نہیں ہوتے۔ اچھا ایک انسان کے لیے اس کے دونوں پاؤں بھی کاٹ جائیں، دونوں ہاتھ بھی کاٹ جائیں، تو بھائی اس کے لیے تو مسا بھی نہیں رہے، کیونکہ کرے گا کیسے؟ مسا تک ہاتھ سر تک اس کا ساتھ ہاتھ پہنچے گا تو مسا کرے گا، اس کا ہاتھ ہے ہی نہیں ہے تو سر تک بازو اس کے یہاں سے کٹ جاتے ہیں تو وہ ایسا پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کا پھر ایک ہی رہ جائے گا، اور وہ بھی کبھی کبھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے، تمام عبادات میں، تمام معاملات میں استطاعت ہوتی ہے، اسی لیے جو آدمی پاگل ہو جائے نا اس کی طلاق بھی مؤثر نہیں ہوتی، طلاق تو تعلق ماں کے ساتھ ہے۔ اچھا اس کی یہ بھی نہیں ہے، اس کا نکاح بھی نہیں ختم کیا جا سکتا، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو جلدی جلدی کر لینا چاہیے کوئی فیصلہ۔ کیوں؟ استطاعت جب ختم ہوگی تو سب کو ختم ہو جائے گا، لیکن پاگل انسان ہو گیا، دماغ ہے نہیں، طلاق دے گا تو تب بھی مؤثر نہیں ہے، اور نہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کی بیوی کو کوئی اس کا نکاح فسخ کر، یہ بھی کیونکہ چانس ہے کہ ملک سے دوبارہ کام کرنا شروع کر دے۔ تو بھائی اس لیے اور یہ پھر آگے یہ کچھ گہری باتیں ہیں کہ استطاعت کس وقت مطلوب ہوتی ہے، پھر میں نے پہلے عرض کر دیا، میں وہ حصہ نہیں جو کہ وہ بہت گہری باتیں ہیں، بس اتنی موٹی سی بات سن لو کہ اسلام کے تمام احکام ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، اس کا تعلق استطاعت کے ساتھ ہے۔ گنگے انسان پر قرآن پاک نماز میں پڑھنا فرض نہیں ہے،
اس کے لیے باقی یعنی نماز میں کتنی جو فرض ہے 7، لیکن گنگے پر قرات تو ہے ہی نہیں ہے، پیچھے رہ گئے 6، اور جتنے جتنے اس کی طاقت کم ہوتی جائے گی نا کسی کی، اتنے اتنے اللہ رب العزت کا حکام بھی کم ہوتے جائے گے، جیسے جیسے طاقت ہوگی تو بہرحال تمام معاملہ اسی طرح غریب انسان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ اس کو زکوٰۃ دینے کی استطاعت ہی نہیں ہے۔ غریب پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی کیونکہ اس میں زکوٰۃ دینے کی اس میں طاقت ہی نہیں ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ بندے کو دیتا ہے مال، دولت، پھر خدا فرماتا اب اس میں سے زکوٰۃ ادا۔ استطاعت پہلے ہوتی ہے، خدا کا حکم اس کے بعد بندے پر نافذ ہوتا ہے۔ مثلا ابھی الحمدللہ عصر ہم نے پڑھی ہے، ایک آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس بندے سے مغرب کی نماز کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، نہ عشاء کی نماز کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ بھئی ابھی ہم مغرب پڑھ ہی نہیں سکتے، ابھی اس کا ٹائم ہی نہیں آیا، ہم عشاء کی نماز اس وقت پڑھ ہی نہیں سکتے، ہماری طاقت ہی میں نہیں ہے کہ ہم وہ پڑھیں، ہماری قوت ہی میں نہیں ہے کہ ہم اس وقت مغرب پڑھیں۔ یاد رکھ لیں یہ مسئلہ۔ دوسرا، طاقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا بندوں کے لیے طاقت کا مطلب یہ ہے، طاقت دو قسم کی ہے، وہ ایک ہے جو میں نے ابھی عرض کی ہے، یہ بندوں کے ساتھ، ایک طاقت کا اور تعلق وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ ذرا گہرا مسئلہ ہے۔ تو طاقت کے باوجود آیا کوئی بھی عمل وجود میں آ سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے نہیں۔ طاقت کے باوجود عمل تب وجود میں آ جائے گا جب اللہ کی مشیت کے تابع ہوگا۔ خلق کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ ہر تمام اعمال کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یس کرتا تب ہے کہ پہلے کا وہ طاقت دیتا ہے، لیکن اس کے بعد خلق کون کرتا ہے؟ یہ چیزیں وجود میں کیسی آتی ہیں؟ وہ اللہ کی تخلیق سے آتی ہیں۔ پھر یہ ذرا تھوڑا گہرا مسئلہ ہے۔ دوسری بات، طاقت کا مطلب کیا ہے؟ طاقت کا مطلب یہ ہے کہ صحت ہو، وسعت ہو، صحت بھی ہے، مثلا نبینے کی تو اس کی آنکھیں نہیں ہیں، نہیں لنگڑے پر حج فرض نہیں ہے، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں تو حج پر فرض نہیں ہے، کیونکہ اس میں طاقت ہی نہیں ہے چلنے کی۔ ہاں یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، یہ بھی مسئلہ یہیں میں عرض کر دوں جی، ایک مرتبہ زندگی میں ابھی آپ کی آنکھیں سلامت تھیں، آپ کی ٹانگیں سلامت تھیں، سب کوئی صحت مند تھے، آپ پر حج فرض ہو گیا اور آپ حج کے لیے نہیں گئے، آپ آنکھیں میں ہی چلے جائیں گے تو حج آپ کو دوسرے آدمی کو کرانا پڑے گا۔ آپ کی ٹانگیں میں چلے گئے تو پھر بھی کسی دوسرے کو کرانا پڑے گا، اس لیے حج جب فرض ہو جائے تو فوراً کرو، کیونکہ جب ایک بار یہ فرض ہو جاتا ہے تو اس کی فرضیت بندے سے ریموو نہیں ہوتی۔ کیوں کہ اللہ پاک نے آپ کو دی ہے نا طاقت، حج کا مہینہ آ گیا ہے، اور اس کبھی بھی زندگی میں، کبھی بھی ایک مرتبہ آپ کی زندگی میں ماہ ذی الحج آیا ہے اور آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اس وقت آپ کی آنکھیں سلامت تھی، آپ کی ٹانگیں سلامت تھی، آپ کے پاس پیسہ بھی تھا، آپ جا سکتے تھے، بعد میں آپ کے حالات بدل گئے ہیں، تو بھائی اب حالات بدلنے سے فرضیت آپ سے ریموو نہیں ہوگی، اب یہ فرضیت آپ کے ساتھ لگ چکی ہے، اب آپ خود نہیں کر سکتے تو کسی دوسرے کو اپنی جگہ پر بھیجیں پھر، اور یہ آپ کے لیے بھیجنا فرض ہوگا۔ کیوں؟ اللہ نے جب طاقت دی تو کیوں نہیں کیا اس وقت؟ جب ایک بار حج فرض ہو جاتا ہے اس کے بعد، ہاں پہلے آپ کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہوں، پہلے آپ کی آنکھیں نے، اس کے بعد آپ کے پاس پیسہ آ گیا تو آپ جا ہی نہیں سکتے نا، آج آپ فرض، ہاں جب ایک بار زندگی میں فرض ہو گیا تو پھر اس کے بعد سرکمسٹنسز چینج ہونے سے اس کی فرضیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ فرض ہی رہتا ہے۔ پھر آپ کو مانگ کر کسی یا قرضہ لے کر یا جیسے بھی کسی دوسرے انسان کو اپنی جگہ پر بھیجنا پڑے گا۔ اس لیے خاص کر کے نوجوان اور صحت مند لوگوں کی خدمت میں میری یہ گزارش ہے، مسئلہ سن لیں۔ اسی طرح سنیں، مجھے اللہ پاک نے دیا دولت، 1 سال تک میں نے اس کو استعمال کیا ہے، سال گزر چکا ہے، سال کے بعد ابھی بھی میرے پاس اتنی دولت ہے
کہ زکوٰۃ مجھ پر فرض ہوگی، بعد میں میرے حالات بدل گئے، پر یہ اس سال کی زکوٰۃ جو مجھ پر فرض ہوئی تھی نا، بعد میں حالات بدلنے سے یہ فرضیت نہیں جائے گی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ سال مجھ کو 50 پاؤنڈ مجھ پر فرض ہو گئے، میں نے زیادہ کے بعد 50 پاؤنڈ زکوٰۃ، بعد میں میرے حالات ہی بدل گئے، اور بھائی بعد میں آپ پر فرض نہیں ہوگی، پر اس سال کی یہ جو 50 ون یہ آپ کو دینے پڑیں گے، چاہے جیسے بھی کسی سے قرض لے کر دو دینے پڑیں گے۔ کیوں؟ اس وقت جب اللہ رب العزت نے یہ چیز آپ پر فرض کی، اس وقت آپ نے استطاعت تھی، آپ نے سستی کی ہے۔ ایک آدمی نماز فرض ہوگی، نماز اس نے وقت پر نہیں پڑھے، بعد میں کسی وجہ سے مثلا وہ نہیں کر سکتا، تو اس کو یہ نماز قضا کرنی پڑے گی، بلکہ اگر فوت ہو جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وصیت کر کے مرے کہ جناب میری اتنی نمازیں رہ گئی ہیں، تو نمازوں کی میری ہر نماز کی طرف سے اتنا فدیہ دے دینا۔ ہاں یہ ضروری ہوتا ہے کہ پھر اس کے لیے فدیہ دو، پھر نمازوں کا بھی فدیہ ہوتا ہے، اور نمازیں جو آپ پر فرض ہوئیں لیکن وہ آپ نے زندگی میں ادا نہیں کی، بعد میں حالات بدل گئے۔ جب بعد میں بدلتے ہیں تو حالات بدلنے سے، اسی لیے سفر کی نماز اگر گھر پر آ کر قضا کریں گے تو وہ دوگانہ ہی قضا ہوگی، اور گھر میں قضا ہوئی نماز اگر سفر میں قضا کریں گے تو وہ پوری ہی قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ اب اس کی جو پوزیشن ہے، اس کی جو سٹیٹس ہے، وہ حالات کے بدلنے سے نہیں بدلا کرتے، وہ ایسے ہی رہتے ہیں۔ تو وسعت، جیسے میں نے وسعت کا بھی مثال دیا، آپ میں زکوٰۃ دینے کے وسعت ہے تو دو اب زکوٰۃ۔ تمکین اور سلامت الآلات، آلات کہتے ہیں ٹولز کو، اللہ نے بندوں کو ٹول دیے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ زبان ہے بولنے کے لیے، آنکھ ہے دیکھنے کے لیے، ہاتھ ہے پکڑنے کے لیے، پاؤں ہے چلنے کے لیے، تو بھائی جب تک زبان چل سکتی ہے تو پھر قرآن کو صحیح پڑھ نماز میں۔ اب یہ کوئی بہانہ خدا کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا کہ جو انسان قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے، یہ فرض ہے، یاد رکھیں یہ مسئلہ بالکل سماعت فرما لیں تمام ناظرین، تجوید کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھنا فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے، فرض عین ہے۔ اگر کوئی انسان قرآن پاک میں غلطی کرتا ہے اور قیامت کے دن خدا تعالیٰ سے سوال کرے گا، تجھے میں نے 60-70 سال دیے، تو نے قرآن پاک کو صحیح کیوں نہیں کیا؟ بھائی درست کرے۔ اسی لیے اس مسئلے میں بالکل کسی کو سستی نہیں کرنی چاہیے تجوید کے مسئلے میں، کیونکہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک زیادہ نہیں کر سکتے، تو جتنی صورتیں آپ پڑھتے ہیں نا نماز میں، ان کو تجوید کے ساتھ یاد کر لیں۔ اور اسی لیے میں کام بھی کرتا ہوں، ہمیں اگرچہ کسی آدمی کو حافظ کو پورا قرآن پاک بھی آتا نا، وہ سارا نہ پڑھے، نماز میں وہ قرآن پاک پڑھے جو بالکل میک شور ہے، اس کو پتہ یہ میں بالکل صحیح پڑھتا ہوں۔ نماز کا مسئلہ نا، نماز میں تو اگر غلطیاں کرے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ تو بھائی سلامت الاعضاء ہے، آپ کی زبان کام کر رہی ہے، تو فرمایا بھی اس زبان سے قرآن پاک کو اس طرح ادا کر جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پڑھا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر صحابہ کرام نے اس کا تلفظ کیا، یہ فرض ہے۔ میں نے مثالیں دے دیں۔ اسی طرح جن چیزوں کا تعلق چلنے کے ساتھ ہے، بھائی وہ چل کر کرو پھر۔ بس ایک آدمی لولا لنگڑا ہو گیا، اس کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے واجب بھائی؟ اسی واجب نہیں ہے کہ اللہ پاک پہلے ٹانگیں دیتا ہے، پھر حکم دیتا ہے چل کر نماز پڑھ۔ جب ٹانگیں لے لی تو ساتھ ہی اس کا حکم بھی واپس لے لیا کہ اب تجھ پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے بھی واجب نہیں ہے۔ جب تک ٹانگیں ہیں تو تب تک جانا۔ اسی طرح جب تک اکیلی ٹانگیں بھی کام نہیں، آنکھ بھی چاہیے، تو جب تک آنکھ اور ٹانگ دونوں ٹھیک ہے اور دماغ کام کر رہا ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب رہے گا، کیونکہ آلات آپ کے پاس ہیں، ٹول خدا نے آپ کو دیے ہوئے ہیں۔ پہلا ٹول ہے دماغ، وہ ٹھیک ہے، دوسرا ٹول ہے آپ کی آنکھ، وہ ٹھیک ہے، تیسرا ٹول ہے آپ کے پاؤں، وہ ٹھیک ہے، تو اب جاتا کیوں نہیں ہے؟
اب نہ جانے کے تو صبح بتاؤ، بارش ہے نہیں ہے، کوئی دشمن ہے نہیں ہے، کوئی تیرا راستے میں کوئی پرابلم ہے تجھے جانے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے تیرے پاس کوئی عذر ہونا چاہیے۔ نبینا ہے نہ جا، کیونکہ خدا نے آنکھیں لے لی ہیں تو حکم بھی ساتھ واپس لے لیا۔ ٹانگیں نہیں ہے نہ جا، بالکل نہ جا۔ بارش برس رہی ہے بھی بارش ہو رہی ہے، اور آج کل تو یہ بارش کا مسئلہ بھی ختم، جس کے پاس کار ہے تو وہ بارش نے پیدل چل کر وہ کار میں آ جائے نا۔ تو بھائی آج کل کے زمانے میں گھر پر نماز پڑھنا چانس محدود ہو گئے ہیں اس بات پر کہ خدا کی بارگاہ میں انسان کہ جی میں چونکہ اس لیے نہیں جاتا تھا کہ باہر جناب اندھیرا ہوتا تھا، اندھیرا بھی نہیں کہ اسٹریٹس لائٹ ہے، اندھیرے کا عذر بھی ختم، بارش کا عذر بھی ختم ہو گیا ہے موسٹ دنیا کے شہروں میں، کیونکہ اب سواریاں ایسی ہیں کہ جہاں پر بارش کے بغیر انسان پہنچ سکتا ہے۔ تو بھائی یاد رکھ لیں یہ ہے معنی آلات کا۔ فَهِيَ قبل الفعل، یہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ چیزیں، مثال میں نے پیش کر دی ہے۔ وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الْخِطَابُ، یہ خدا کا حکم اس کے ساتھ متعلق آ کر اٹیچ ہوتا ہے کہ میں نے تجھے یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، اب جا۔ جب ان میں سے کوئی چیز لے لے گا تو ساتھ خدا تعالیٰ کا اپنا حکم بھی واپس لے لیتا ہے، نہیں اب تو گھر پر پڑھ سکتا ہے۔ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ آپ کی قدرت ہو، مثلا آپ کے پاس ہو یہ پانی ہے، میں مثال ایک دے رہا ہوں، یہاں پر آپ نماز پڑھنے پر یہ مثلا انڈیا پاکستان کے بارڈر ہے وہ اس طرف سے، تو پتہ اگر ادھر جاؤں تو آگے دشمن گولی مارے گا، تو آپ خدا کو حکم نہیں اس پانی کے پاس تو جا، کیوں؟ ادھر پانی جانے سے تیری جان خطرے میں ہے، سانپ آ جاتا ہے، شیر وہاں کھڑا ہو گیا، کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے جس انسان کی بھائی وہاں خطرہ بھی نہیں ہے۔ مثلا بارڈر کے اس طرف ایک مسجد ہے، آپ ادھر ہیں، وہاں کوئی مسجد ہی نہیں ہے، تو اب یہاں پر مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا آپ کو خدا کا حکم بھی نہیں ہے، کیونکہ مسجد ہے اس طرف، آپ ہیں اس طرف، وہ کسی اور کی حکومت کی یعنی اس کے دائرے میں ہے اور آپ اس دائرے سے باہر ہیں، تو آپ کو وہاں پر کس ملکوں کی سرحدیں ہوتی ہیں نا، بالکل باریک سی لائن ہوتی ہے، بالکل باریک۔ میں لارناکا میں گیا جناب، وہاں روڈ ہے، بڑی لمبی روڈ ہے، شہر ایک ہی ہے، ایک ہی شہر میں دو وزیر اعظم ہیں، تو انہوں نے تقسیم کس طرح کی ہوئی ہے، یہ روڈ ہے نا تو درمیان میں باریک لائن ہے، یہ ایک ہی ہے اور یہ دوسری ہے، یعنی دو رائٹ جانے والی کاریں وہ کسی دوسرے ملک میں چلتی ہیں اور لیفٹ جانے والی کاریں دوسرے ملک میں چلتی ہیں۔ ایسے لوگ حکومتوں نے سرحدیں ایسے بنائی ہوئی ہیں، دو سرحدیں ہیں جن میں باریک لائن ہے، بالکل باریک لائن ہوتی ہے، تو آپ ادھر آپ جا نہیں سکتے، تو بعض اوقات مسجد بالکل قریب ہوتی ہے لیکن وہاں آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، وہاں پر پھر جماعت بھی فرض نہیں ہوگی، جماعت بھی واجب نہیں ہوگی۔ تو بہرحال وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ بِخَلْقِ اللَّهِ وَكَسْبٍ مِّنِ الْعِبَادِ، ارادہ کون کرتا ہے؟ بندہ، جب ارادہ کرتا ہے نا کسی کام کا تو اس بندے میں طاقت وہ کون پیدا کرتا ہے؟ خدا تعالی۔ تو اسی کا نام ہے کہ تمام عمل اللہ کے مخلوق ہیں، کیونکہ وہ وجود میں نہیں آ سکتے خدا کی مشیت کے بغیر، لیکن خدا تعالی کب کرتا ہے وہ خلق؟ جب بندہ ارادہ کرتا ہے۔ میں نے نماز پڑھ لی ہے نا الحمدللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے جو ہم نے نماز پڑھی ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے نماز پڑھنے کی، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے نماز پڑھی تب ہے جب ہم نے ارادہ کیا، اس بندے کے ارادے کا نام کسب ہے، اور یہ چیز جو اعمال وجود میں آتے ہیں اس کا نام خلق ہے۔ خلق صرف خدا فرماتا ہے، بندے کا کام کسب ہے، کسب ہے، نیت کرے میں نے یہ کام کرنا ہے، جب وہ نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں وہ کام کرنے کی صلاحیت پیدا فرما دیتا ہے، اور جب وہ عمل کرتا ہے تو اس وقت اس عمل کو پیدا اللہ ہی کرتا ہے۔ پر یہ گہری باتیں ہیں، لا یکلفہم اللہ تعالی الا ما یطیقون ولا یطیقون الا ما کلفہم وہو تفسیر لا حول ولا قوت الا
اللہ تعالیٰ بندے کو کوئی ایسا کام کرنے کا حکم نہیں دیتا جو کام بندے کی طاقت نہیں، وہ میں نے ابھی عرض کر دیا، اور کوئی ایسا طاقت نہیں ہے انسان میں کام کرنے کی، لیکن پھر خدا حکم نہ دے یہ بھی نہیں ہے، دونوں باتیں نہیں ہیں۔ بات سنیں میری بات، ایسا بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ بندے کو حکم دے یہ کام کر اور اس کے پاس طاقت نہ ہو، یہ بھی نہیں ہے کہ طاقت ہو اور خدا کا حکم نہ ہو۔ ایک بات لوگ ہمیں ہم اسی مکے پہنچے، آج کل کئی مشٹنڈے پیر ہمیں نماز نہیں پڑھتے، ہم جناب ہم پہنچے ہوئے ہیں، ظالم ہے ایسے جھوٹے پیر۔ یہ یاد رکھ لیں مسئلہ، اچھی طرح اس کو سمجھے، اللہ تعالی کسی کو اس کی طاقت سے پہلے اللہ رب العزت حکم نہیں دیتا، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ جب طاقت آ جائے تو اس پر خدا کا حکم بھی نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ آدمی میرے کو پیسے ہیں نا، تو میں نے زکوٰۃ دینی، وہ مجھے دینی پڑے گی کیونکہ خدا کا حکم ہے۔ کوئی ایسا دنیا کے انسان نہیں کہ جو مستثنا ہو سکے زکوٰۃ دینے سے، کیونکہ اللہ نے تجھے دولت دی ہے۔ جب طاقت آتی ہے تو اس کے ساتھ خدا کا حکم بھی لگ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھے، اچھی طریقے سے سمجھے، بغیر طاقت کے خدا کا حکم نہیں ہے۔ پہلے خدا عطا فرماتا ہے قوت، طاقت، استطاعت، لیکن جب طاقت دے دے تو کسی سے خدا کا حکم ریموو ہو جائے نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں ہوتا۔ کوئی روئے زمین پر انسان نہیں ہے کہتے جی ہم یہ امتی ہیں، ایسے بعض بناوٹی سید، نہیں جی زکوٰۃ جو نا امتی دیں، ہم تو نبی پاک کی آل اولاد ہیں نا جی۔ میرے بھائی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد کا حکام ہے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتے، یہ نہیں کہ وہ دے بھی نہیں سکتے، انہیں دینے پڑے گا، اور ان کے زکوٰۃ نہ لینا نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا ہے، تب نہیں لے سکتے کہ یہ چیزیں بیان شدہ چیزیں ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی سید کو مالدار بن جائے اس نے زکوٰۃ دینی بھی نہیں، بس زکوٰۃ ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان کی سب کوئی سلامت ہے، مکہ مدینہ پہنچ بھی سکتا ہے، اور اس سے حج نے اس پر فرض، اس پر حج فرض ہوگا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ یاد رکھیں، عورت اپنے خاوند کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی، افضل یہی ہے کہ اس سے اجازت لے کر جائے، لیکن عورت حج کے لیے اگر اس کے ساتھ محرم ہو تو شوہر کی اجازت کے بغیر بھی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ حج خدا کا فرض ہے، خاوند ایک انسان ہے۔ جب اللہ اور بندے کے احکام میں درمیان میں آپ آ جائیں گے تو ہمیشہ عمل خدا کے حکم پر ہوگا، بندے دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ عورت اجازت لے کر جائے، میں یہ نہیں کہتا جائے، بہت افضل بات ہے، لیکن اگر کوئی ایسے آج کل کے بے شمار ایسے خاوند ہیں جو آکڑ جاتے ہیں، نہیں جی نہیں، چلو 2-4 سال انتظار کر لینا، تو نہیں جانے دیتا، بغیر اجازت کے بھی جا سکتے، بس شرط یہ کہ کوئی اس کے ساتھ محرم ہو۔ اگر کوئی ایسا شوہر ہے جو نہیں جانے دیتا، کوئی ضرورت نہیں پھر ایسی عورت کو۔ کیوں؟ یہ مسئلہ ہے کہ جب اس میں استطاعت آ جائے گی تو خدا کا حکم اس کے ساتھ لگ جائے گا، اور اس حکم کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ کوئی ایسی شکل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے بندے کو، اب کوئی دنیا میں انسان نہیں ہے کہ جس کو کلمہ تو پڑھے لیکن کہ مجھے نماز معاف ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے مجھے نماز معاف ہے یا مجھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، میں مستثنا ہوں جی، اے مولوی تو فلانے جا کے مسجد نماز پڑھا، کئی میں دیکھ مسجد کے قریب پیر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، جھوٹے پیر ہیں اس قسم کے۔ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی بھی اس کائنات میں سب سے بڑی مخلوق میں سب سے بڑی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری زندگی خود امامت فرمائی ہے، جماعتیں کروائی ہیں، کبھی بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا چلو تو ہی جا کے پڑھاؤ تو میں بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معافی نہیں ہے تو ہم کے باقی مولی ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی طاقت ہوگی تو خدا کا حکم اس کے ساتھ ہوگا، اور وہ حکم کبھی ریموو نہیں ہو سکتا، کسی کے لیے بھی ریموو نہیں ہو سکتا، کسی کے لیے بھی نہیں۔ ہاں تب ہوگا یا تو خدا ہی اس کو ریموو کر دے، جیسے کئی مثالیں ہیں،
یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل بیان فرما دیں، تو کسی کے لیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں بیان فرمایا، ہمارا خدا نے فرمایا بیمار روزہ نہ رکھے، خدا نے خود ہی معاف کیا نا بیمار کو روزہ رکھنا، خدا نے فرمایا بھائی مسافر روزہ نہ رکھے، تو جس نے اس نے خود ہی مسافر کو اجازت دی ہے نا، تو جس آدمی کو نہ خدا نے اجازت دی، نہ خدا کے نبی نے کوئی اجازت دی، نہ کوئی کسی وہ کہتے نہیں مجھے روزہ معاف ہے، نہیں روزہ معاف، طاقت کے بغیر کوئی حکم نہیں ہے، اور جب طاقت آ جائے تو پھر حکم ہر حال میں اس کا نافذ، پھر اس کے لیے کوئی بہانہ کسی قسم کا کوئی بھی روئے زمین پر انسان رہنے والا یہ نہیں کہہ سکتا میں اسے مستثنا ہوں، وہ چاہے عالم ہے، چاہے جاہل ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے آقا ہے، چاہے غلام ہے، کوئی بھی ہے، اس کو یہ عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔